بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو این ادر ولاگ اینڈ ادر ایپیسوڈ۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے جی سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ سے آپ کی دعا سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو ویلکم ہے آپ کا لائف وتھ شیفی میں۔ آج کا ولاگ بہت ہی مزیدار اور انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ آج میں اپنی ان بہنوں کو کچھ ٹپس دینے جا رہی ہوں جن کی شادی ہونے والی ہے یا جن کی نئی شادی ہوئی ہے، تو ان کے دل و دماغ میں جو بھی اپنے سسرال سے ریلیٹڈ ہے نا کہ مائنڈ میں کہ ہم بہت شہزادیاں ہیں اور ہمیں شہزادیوں کی طرح ٹریٹ کریں گے، تو ان کے لیے نا کچھ حقیقت والی باتیں ہیں جو حقیقت ہوتی ہیں، جو خواب نہیں ہوتے، جو کہ بچیوں کو شروع سے خواب دکھائے جاتے ہیں کہ راجکمار آئے گا اور یہ ہوگا وہ سب کی نا آج میں کہنے کے پردے فاش کروں گی، سب کی حقیقت بتا دوں گی کہ جو بھی جس لڑکی سے جس کی شادی ہوتی ہے نا اور اس کے ساتھ آگے سسرال میں کیا اس کو فیس کرنا پڑتا ہے، وہ سب آپ کو آگے جا کے کلیئر کروں گی، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرے ولاگ پسند آئے ہوں گے۔ پسند آئے ہیں تو یار ایک ہی ولاگ میرا وائرل کروا دیں، کوئی ولاگ تو میرا وائرل کرا دیں۔ ویسے میں نے ابھی سے سٹارٹ کیا ہے، لیکن میں پچھلے 9-10-11 ماہ سے محنت کر رہی ہوں اس چینل پر۔ میرے اس سے پہلے بھی کئی چینل تھے جن پہ میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ امید ہے کہ میں اس چینل پہ کامیاب ہوں گی اور اب تو میں انشاءاللہ ریگولر ولاگز ڈالنا سٹارٹ ہو گئی ہوں تاکہ میرے چینل پر ویوز ہوں اور مونیٹائز ہو جائے۔ اگر تب سے میں کنٹینیوسلی میں چلا رہی ہوتی، ولاگ ڈال رہی ہوتی نا، تو انشاءاللہ اب تک تو میرا یہ والا چینل جو ہے نا، جس طرح سے میں اس پہ ویڈیوز بنا رہی ہوں، اس پہ جو محنت کر رہی ہوں نا، مطلب اب تک مونیٹائز ہو جاتا۔ ابھی میں نے ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے کیمرہ کوالٹیز بھی اپنی بڑھائی ہیں اور اتنا خرچہ موبائل پر بھی کیا ہے، تو وہ بھی آگے چل کے آپ کو شیئر کروں گی کہ میں نے کیسے لیا موبائل، اپنی خود کی ارننگ سے لیا، ٹھیک ہے؟ وہ سب کچھ آپ کے ساتھ نا سٹوری شیئر کروں گی کسی نیکسٹ ولاگ میں۔ تو جی یہ نا فرائیڈے کے دن تھا۔ سب سے پہلے آپ سب کو جمعہ مبارک، بہت بہت جمعہ مبارک، اور سب بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے خاص کر دعا کیا کریں، اور دعا کون سی کرنی ہے وہ سب آپ لوگوں کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ میں اس دن نائٹ روٹین جو ہے وہ شیئر کر رہی تھی، بس یہ کہ سارا دن ولاگ بنا نہیں تھا تو میں نے سوچا چلے اب رات کا ہی ولاگ بنا لیتی ہوں۔ جو نائٹ روٹین ہوتی ہے نا ہماری، وہ میں پراپر ایک ولاگ بنا کے شیئر کروں گی، کس طرح سے ہم لوگ اپنے گھر میں رات کے ہمارا کام ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے نا رات کے ٹائم، وہ میں دکھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آتے ہوں گے۔ پسند آتے ہیں تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں یاد کرا دوں کہ جو لوگ مجھے زیادہ تر لوگ نیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سبسکرائبرز جو ہوتے ہیں وہ سبسکرائب کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے اتنا۔ جو لوگ نیو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور پیارا سے کمنٹ ضرور کر کے جایا کریں کہ آپ ہی ہم لوگ نئے آئے ہیں اور میں آپ کا ویلکم کروں۔ تو جی یہ میں رات کی بس کلیننگ، کھانا شانا تو سب کچھ ہو گیا تھا، بس یہ رات کی کلیننگ کا میں نے ریکارڈ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کس طرح سے ہم کلیننگ کرتے ہیں رات کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ سمجھ لیں کہ نائٹ ڈیوٹی میری ہے 2 سال سے تقریباً یہی میری ڈیوٹی چل رہی ہے۔ پہلے 2 سال تقریباً میری دوپہر کی چلی تھی، اس سے پہلے 5-6 ماہ شاید رات کی چلی تھی، وہ بھی میں بس یہ کہ رات کو تب برتن واش کرتی تھی اور کھانا وانا نہیں بنتا تھا، لیکن پھر سے پراپر ڈیوٹیاں جیسے جیسے بہویں بڑھتی گئیں ہمیں ڈیوٹیاں ملتی گئی ہیں، اور اس طرح سے میری کوشش ہے کہ میں دوپہر کی ڈیوٹی لے لوں، کیونکہ رات کو ولاگ جو بنانا ہوتا ہے نا تو وہ اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے پراپر ہمارے کچن میں لائٹس نہیں ہیں، تو نا میں نے اپنے مطلب کہ بات کی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ میری یہی ڈیوٹی رہتی ہے یا پھر، کیونکہ ہر بندے کا مائنڈ بنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس ٹائم یہ کام کرنا ہے اور اپنے کام کے حساب سے چلنا ہوتا ہے۔ مجھے زیادہ تر نا وہ دوپہر والی ڈیوٹی اچھی لگ رہی تھی۔ رات کا یہ ہوتا ہے ویسے رات کا زیادہ فائدہ ہے کہ میں نا ایک ہی ساتھ صفائی کر دیتی ہوں، اس کے بعد کچن میں کوئی نہیں آتا تو میرا کچن اچھا خاصا نیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ویسے ہمارا ماشاءاللہ سے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو ہمارا کچن تو کسی بھی وقت بند ہوتا ہی نہیں ہے، صبح سے لے کر شام ہو جاتی ہے، اور رات کو بھی ہمارا کچن پورا اس طرح سے ہوٹلوں کی طرح چل رہا ہوتا ہے۔ رات کو بھی کوکنگ کوئی نہ کوئی کر ہی رہا ہوتا ہے، کبھی جٹھانی کر رہی ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے، وہ رات کو لیٹ نائٹ آتے ہیں تو ان کے لیے کھانا شانا، کبھی کچھ کوئی نئی ریسپی اس طرح سے بنتا ہی رہتا ہے نا۔ تو پھر ہمارے سسٹم کیا ہوتا ہے کہ ہم نے مطلب جیسے میں نے رات کے برتن واش کرنے اور میری جٹھانی جو ہے انہوں نے دوپہر کے کرنے ہیں، میری دیورانی نے صبح کے کرنی ہے، تو ہم نے ایک بار اس طرح سے پراپر اچھے سے کلیننگ کرنی ہے
اس کے بعد اگر میں نے کچھ بنایا ہے یا میں نے کچھ بھی کسی بھی وقت چائے بنائی تو میں نے اپنے برتن واش کر کے رکھ کے آنے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کچن میں جو ہے وہ میس نہیں ہوتا. اگر اس طرح ہم لوگ برتن جمع کرتے رہیں تو جس طرح سے ماشاءاللہ سے ہماری فیملی ہے, آپ لوگ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا اور آگے چل کے اور بھی ہو جائے گا کہ ماشاءاللہ سے جتنے برتن ہیں یہ برتن کچھ بھی نہیں ہیں. مطلب ایک مہمان آ جائے یا کوئی اسپیشل ڈش بن جائے تو اس سے 2 گنا زیادہ برتن ہو جاتے ہیں. ہمیں تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کچن کی کلیننگ میں ہی لگ جاتا ہے. ڈیپلی کلیننگ نہیں, اسے کہتے ہیں ڈیلی بیس پہ جو کلیننگ ہوتی ہے. تو جی ہوگی کچھ اس طرح سے باتیں. اور میں جو ٹپ دینے جا رہی تھی اپنی ان بہنوں کو جن کی شادیاں ہو رہی ہیں, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرایا جائے. سب کے نصیب ایک جیسے نہیں ہوتے. یہ وہ باتیں ہوں گی جو میں خود فیس کی ہیں یا میں نے دوسروں سے سنی ہیں, جو حقیقت پہ مبنی ہیں. ٹھیک ہے, جو لڑکیوں کو خواب دکھائے جاتے ہیں کہ وہ راجکمار آئے گا, شہزادہ آئے گا, وہ لے جائے گا, پھر وہ شہزادیوں کی طرح رکھے گا. تو شہزادیاں یہ دیکھنے جو جتنی میں شہزادی بنی ہوئی ہوں نا, کچھ لڑکیاں تو اس سے بھی زیادہ شہزادیاں بن کے رہتی ہیں. تو بہت سارے خواب ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیا کچھ, سسرال والوں کو تو ہم سے اچھی بہو ملنی نہیں تھی, اور یہ بہت سارے نا ہمارے ذہن میں خواب ہوتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو ڈرا رہی ہوں, مطلب کہ اپنے ذہن میں اس طرح کی چیزیں بنا کے جائیں کہ آگے چل کے جو فیس کرنی پڑتی ہیں پھر مشکل نہیں ہوتی. تو بندے کو بہت زیادہ 2 سال تقریباً لگ جاتے ہیں دوسرے گھر میں ایڈجسٹ ہوتے ہوئے. ایک درخت ہے نا, اس کو ایک جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ لگائیں نا یا پودے کو, تو وہ بھی ایک بار سوکھتا ہے, پھر سے جا کے گرو کرتا ہے, وہ زمین کو پکڑتا ہے, اس کی جو بھی وٹامنز جو بھی ہوتے ہیں اس کو اپنے اندر ایڈجسٹ کرتا ہے. تقریباً 2 سال لگتے ہیں. جب جوائنٹ فیملی میں جاتے ہیں تو بہت مشکلات آتی ہیں, اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تاکہ جو بھی نیو جنریشن مجھے دیکھ رہی ہے وہ اس چیز کا اس نے بھی اندازہ ہو کہ اتنی مشکلات آتی ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ اب ساری مشکلات ہی آتی ہیں, خوشیاں بھی بہت آتی ہیں. الحمدللہ سے خوش بھی بہت ہوں, اور کوئی مسئلہ والی بات بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ نا جتنا بھی کوئی مرضی سسرال اچھا ہونا, شادی کے اگلے دن ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ بہو ہیں. اگلے دن نہ پتہ چلے تو 10 دن کے بعد, 10 دن کے بعد نہ پتہ چلے 1 ماہ کے بعد, 1 ماہ کے بعد نہ پتہ چلے تو تقریباً 6 ماہ کے اندر نا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی ویلیو کیا ہے اور آپ کس لیے آئی ہیں. ٹھیک ہے, باقی اللہ پاک ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے, اللہ پاک ہر ایک بہن کے نصیب اچھے کرے. سسرال میں تو سب لوگ لڑائی جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں, چھوٹی موٹی نوک جھوک ہوتی ہی رہتی ہے, لیکن دعا یہ کیا کریں اور اپنی بچیوں کو یہ دعا دیا کریں کہ اللہ پاک انہیں ہسبینڈ اچھے دے اور نصیب اچھے کرے, اللہ پاک اولاد سے نوازے. اور الحمدللہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہیں, اور سسرال والے بھی بہت زیادہ اچھے ہیں. بٹ یہ ہے کہ اتنی ماشاءاللہ سے بڑی فیملی میں چھوٹی موٹی نوک جھوک تو ہوتی ہی رہتی ہے, اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ, میں سٹارٹ میں بہت زیادہ دل پہ لینے لگ گئی تھی, کیونکہ پیچھے سے میں اکلوتی تھی. تو ماں باپ کی باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ بندہ اتنے دل پہ نہیں لیتا, چاہے اکلوتی ہو یا جتنی بھی ہوں. ماں باپ تو زیادہ باتیں, میں اگر سوچوں نا تو میری امی ابو مجھے اس سے بھی زیادہ کڑوی بات کہہ جاتے تھے جو میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. دوسرے گھر جا کے جب بندہ کوئی چھوٹی سی بھی بات کرتا ہے نا, میں حقیقت بتا رہی ہوں کہ میری مدر ان لوگوں نے کبھی اس طرح کے سخت الفاظ بولے بھی نہیں جتنے امی بول جاتی تھیں. تو لیکن امی کے اتنے برے نہیں لگتے تھے, وہ ذہن پہ نا ساس کے جو ہے وہ ذہن پہ نا اثر کرتے رہتے ہیں. پھر جب دیکھا 2 سال گزر گیا, آہستہ آہستہ نا اپنے خود کو مائنڈ میں بٹھایا کہ نہیں جی امی تو اس سے زیادہ کرتی تھی, پھر کیا ہوا یہ بھی امی ہیں. تو برداشت کرنا سیکھا اور اپنی زندگی کو آسان بنا دیا. ایک کان سے ڈال کے دوسرے سے نکالنے سٹارٹ کر دی بات, تو زندگی سکون سے گزرنے لگ گئی ہے. نہیں تو بندہ ہر وقت باتیں یاد کرتا رہتا ہے, کڑتا رہتا ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ خود کو اپنا 100% اپنا خود کا دے, اور خود آپ صاف دل سے چلیں تو اگلا بندہ کتنی کی دیر کر لے گا وہ بھی انشاءاللہ. تو آپ لوگوں کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے گا نا, میرا ماننا یہ ہے کہ بس آپ برداشت کریں اور اللہ کے آگے دعا کریں, تو اللہ پاک اگلے بندے کو ایسا جواب دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہ تکلیف اس وجہ سے ملی ہے, اور وہ اتنا وہ پریشان ہوتے ہیں اس تکلیف سے یا اسے بدلہ لیا جاتا ہے. تو آپ کا جو اللہ پاک بدلہ لیتے ہیں نا وہ آپ خود نہیں لے سکتے, اور ویسے بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ پاک ہوتے ہیں, صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. امید ہے کہ میری یہ جو باتیں میں کر رہی ہوں
یہ میری آپ لوگ پازیٹیو وے میں لیں گے، یہاں پہ کوئی بھی نیگیٹو نہیں لیا جائے گا، کیونکہ میں یہاں پہ نہ تو کسی کے خلاف بات کر رہی ہوں، بس ایک حقیقت ہے جو بتانا چاہ رہی ہوں۔ بہت زیادہ لڑکیوں کے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ پاک ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ ویسے بھی آئے دن کوئی نہ کوئی نیوز ملتی ہے، مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنا دکھ ہوتا ہے اور رونا آتا ہے نا، کہ ایک ماں باپ جو ہیں وہ اپنی بیٹی کو اتنے چاؤں سے لاڈ سے پالتا ہے، اور بیٹی کو ایک تھپڑ کیا اونچی آواز میں بات نہیں کرتا، اور ایک پھول نہیں مارتا۔ تو جو سسرال والے ہوتے ہیں وہ اتنا ظلم کرتے ہیں، بچی کو اتنا مارتے ہیں، اتنی زیادتی کرتے ہیں، اور بچی کو اس قدر بے دردی سے مار کر جب وہ مرنے والی ہو جاتی ہے پھر اس کو مار دیتے ہیں، اور وہ خود ہی اس تکلیف سے مر جاتی ہے، تو وہ ماں باپ کے اوپر کیا گزرتی ہوگی ان باتوں سے ڈر لگتے ہوئے۔ تو نا بس اسی بات کے لیے دعا کیا کریں، اللہ پاک بیٹیوں کا نصیب اچھے کریں، اور کم از کم اتنی جانچ پڑتال کر لیا کریں کہ اگلے جہاں بیٹی دے رہے ہیں وہاں انسان ہیں یا جانور رہتے ہیں۔ تو ویسے کسی کے اندر بندہ جھانک کے تو نہیں دیکھ سکتا، باقی یہ نصیب کی بات ہوتی ہے، بس دعا کر سکتے ہیں اور باقی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ اپنے جو سگے رشتہ دار ہوتے ہیں نا ان کو بھی اگر آپ دے دیں گے تو وہ بھی یہی حال کرتے ہیں اگر آپ کے نصیب اچھے نہیں ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی، مجھے اتنا رونا آیا تھا نا اس ویڈیو میں دیکھ کے، مجھے اپنی بھتیجیوں سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ میں ان کو چومتی نہیں تھکتی، اور انہیں اونچی آواز میں ڈانٹنا تو کیا ہے، میرے جان نکل جاتی اگر کوئی انہیں ڈانٹے نا۔ تو میں یہی سوچ رہی تھی کل کو ان کے سسرال والے ایسے کریں تو ہم لوگ کیسے برداشت کریں گے۔ اللہ پاک ان کے نصیب اچھے کرے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی اقرا نام کی لڑکی کی، جن کی 7 ماہ کی شادی ہوئی تھی اور 6 منتھ کا ان کو حمل بھی تھا، اور اچھی خاصی وہ اپنے گھر سے گئی ہے، اور رات کو جاتے ہی اس کے ہسبینڈ نے اتنا تشدد کیا، اتنی زیادہ برے طریقے سے مارا، اس کے سر میں سوراخ کر دیے۔ اس کے بھائی کا بتانا تھا کہ اس کا بھیجا جو ہے وہ باہر آ گیا تھا سوراخوں سے، اور اس نے خود اندر کیا اپنے ہاتھوں سے۔ تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے اور جان نکل گئی یہ سن کر کہ اس قدر دنیا میں ظالم شخص اور ظالم لوگ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کسی کو اتنا مار سکتے ہیں۔ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی مرغی کا دورہ پڑتا ہے لڑکے کو، اس نے اس طرح سے نہ کیا ہے۔ تو میری بات سنیں، جب ویسے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو مرغی کا دورہ پڑتا ہے نا وہ خود کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ دوسرے بندے کو نقصان پہنچانے کے قابل ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ پیرالائز ہو جاتے ہیں، وہ خود کو جہاں بھی بیٹھے ہیں نا وہ وہیں گر جاتے ہیں۔ ویسے ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی تھی جن کو مرغی کا دورہ پڑتا تھا، اور وہ مطلب کہ چولہے کے آگے بیٹھی تھی نا، وہ چولہے کے اندر گر جاتی تھی، اس کے سارے بازو جسم جلا ہوا تھا۔ وہ خود بتاتی تھی کہ میں اس طرح سے نا اندر آ کے اندر ہی گر جاتی ہوں، مجھے نا زیادہ تب ہی دورہ پڑتا ہے جب میں کام کر رہی ہوتی ہوں، جہاں کر رہی ہوتی ہوں وہیں گر جاتی ہوں۔ تو وہ جھوٹا انسان ہے، اور اس نے اس طرح سے کہا ہے کہ مجھے دورہ پڑتا ہے، تو وہ دوسرے کو کیسے مار گیا؟ بس اتنا ظلم کیا۔ اللہ پاک ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے، میں بار بار یہی دعا کرتی ہوں، اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ جب اللہ پاک اتنا اچھا نصیب دے تو پھر اللہ پاک اولاد سے بھی نوازے۔ اللہ پاک ہر ایک بیٹی کو اولاد کی نعمت سے اور رحمت سے نوازے، اس کے بغیر زندگی بالکل بھی کچھ معنی نہیں رکھتی، بہت مشکل زندگی ہے، بہت مشکل زندگی ہوتی ہے، اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ ہم اولاد کے بغیر مجھے نہیں لگتا کوئی زندگی میں خوشی ہوتی ہے۔ ویسے اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور ہمیں صحیح سلامت تندرست زندگی دی ہے، کوئی بیماری نہیں دی۔ تو بس اللہ پاک ایک اولاد کی کمی ہے وہ بھی پوری کر دے، اور یہی امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اور لوگ پسند آئے ہوں گے، پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دعا میں رکھے یاد۔ اور جی رات کا ٹائم تھا، کچن کی میں نے ڈیپ کلیننگ کر دی، باتوں ہی باتوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر رات کو میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ باہر سے وہ کباب اور ٹکا بوٹی وغیرہ لے آئے تھے، بہت مزہ آیا، بہت انجوائے کیا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا ولاگ بھی میرا بہت مزیدار لگا ہوگا، ٹکا بوٹی کی طرح اگر لگا ہے، مزیدار لگا ہے نا، تو پلیز اس ولاگ کو میرے کو وائرل کر دیں، اور اچھے اچھے کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کی باتیں آپ کو کیسی لگیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔